اپنے ندیم سرور صاحب پر آ گئے. او جی ندیم سرور. ہاں جی جناب سناؤ. کوئی نوحہ سنائی. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ مجھے میرا نام ندیم سرور نہیں ہے. آپ کا کیا نام ہے؟ خالی ندیم ہے. جانزیب نام ہے میرا. جانزیب نام ہے. جانزیب صاحب. اوکے سر. کیا حکم ہے؟ حکم کریں. جانزیب چانڈیو. اچھا چانڈیو بھائی. شاید یاد اوکے رکھیں. جناب. جی سر حکم کریں. اچھا 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 میرا سوال تھا یہ کہ جیسے آپ کہتے ہیں نا 12 معصومین ائمہ جو ہے معصوم ہیں، جی ان کے بارے میں کچھ آپ کی تقریریں میں سنتا رہتا ہوں، اس میں مجھے تھوڑی سی کانٹرڈکشن نظر آئی تھی. جیسے آپ نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لکھوایا بھی کرتے جو حدیث ٹھیک ہے، اور جب اس کو لکھوانا بھی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اور دوسرا یہ کہ جیسے 12 معصومین ہیں، یہ سارا کے سارے مطلب ان کو اللہ کی طرف سے ہی ہے علم، جیسے حضور پاک نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے علم ہے، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو دیا، پھر انہوں نے اپنے اوصیاء کو دیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ علم اللہ کی جانب سے اس طرح ان کو منتقل ہو گیا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ کی؟ ہاں، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، ان کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا حضرت علی کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آگے وہ الگ بات ہے، ان کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے جب اس کا مجھے منتقل ہو گیا اور معصوم بھی ہیں؟ جب ان کو لکھا دیا تو اس کا مجھے جواب نہیں آتا، لیکن اس کا کوئی غلط نہیں ہے اگر لکھا جائے، علم کو قید کیا جائے کہ بعد میں یہی کتاب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نص کلمات ہے، نص املا ہے، وہ ان کے فرزند امام حسن علیہ السلام کے پاس ہو، پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس ہو، پھر امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ہو، تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے. اگر وہ نہ بھی لکھتا ہے نا، آپ کی بات صحیح ہے، نہ بھی لکھتا ہے، وہ ایسے زبانی منتقل کر دیتے ہیں، اس میں کوئی کمی کاسی نہیں تھی. لیکن اگر ان کے نص الفاظ لکھے جائیں، وہ کتاب ائمہ علیہ السلام کے پاس ہوں، اور آئندہ دور میں جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو، وہ کوئی کام کر لے، مثلا کوئی کام کر دیں، تو لوگ ان پہ اعتراض کریں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو وہ کتاب نکال دیں کہ بھئی دیکھو میرے جد نے یہ لکھا ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے جد امام علی علیہ السلام نے لکھایا، ان کو لکھایا، یہ اس میں یہ لکھا ہے کہ تم اس طرح کرو. تو اس میں بڑے فائدے ہیں. اگر نہ لکھتے تو اس میں ان کے ذاتی طور پہ کوئی نقصان نہیں تھا، کیونکہ وہ معصوم ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کہ آپ کبھی کسی بات کو بھول نہ جائیں، میں آپ کو جو علم دیتا ہوں نا بھول نہ جائیں. خود امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو میں نے پیغمبر سے سنا میں نے کبھی اس کو بھولا نہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور قرآن کی آیت ہے وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ. اذن بولتے ہیں کان کو، واعیہ بولتے ہیں وہ ظرف جو ہر چیز کو سمیٹ لیتی ہے اپنے اندر. قرآن کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو سمیٹ لیتی ہے اپنے اندر وہ شخص جس کا نام اذن واعیہ ہے، جو اس کا کام یہی سیکھنا. اور یہ ہمارے احادیث میں ہے کہ اذن واعیہ علی علیہ السلام ہے. تو قرآن کا بھی ہے کون سے وہ جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تھا ان کے پاس تھا، اور وہ نہیں بھول سکتے تھے ان کو. تو اس اگر وہ نہ لکھتے ان کے ذاتی طور پہ کوئی نقصان نہیں تھا، اور بقیہ ائمہ علیہ السلام کو بھی ذاتی اس میں کوئی نقصان نہیں تھا. لیکن ہمارے احادیث میں یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ بہت سارے لوگوں کو قتل کریں گے، اور لوگ اس وقت اعتراض کریں گے، ان پر اعتراض کریں گے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہو کر اتنے آپ نے لوگوں کو قتل کیا ہے، یہ اتنا خون خرابہ. تو پھر وہ امام مہدی علیہ السلام دکھائیں گے کہ دیکھو یہ ان کی کتاب ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، انہوں نے فرمایا کہ تم نے یہ کرنا ہے. تو وہ لوگوں کو دکھائیں. شاید مثلا یہ ہے کہ لوگوں کو ایک وقت آئے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علم ہے وہ کتابی صورت میں ائمہ علیہ السلام کے پاس ہو، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، ضرر نہیں ہے، اس کا فائدے ہیں، نقصان کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر امت کے لیے بھی کہ بھئی کوئی یہ نہ کرے کہ مسلمانوں کو علم سے، کتاب سے کوئی واسطہ نہیں تھا، انہوں نے سب ضائع کر دیا. کہ بھئی مسلمانوں میں ہو، کہ اسلام کی تاریخ میں ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا بھائی تھا، ایک ایسا یار تھا، ایک ایسا معاون تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب علم اس نے لکھ دیا اپنے زمانے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں لکھنے کے. جی سر.
اچھا دوسرا ایک سوال تھا میرا، میں آپ کی تقریریں سنتا رہا سر، کافی حد تک کافی کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ جیسے یا علی مدد، یا علی مدد پہ ابھی آپ کی تھوڑی دیر پہلے میں تقریر سن رہا تھا، ایک پرانا پروگرام تھا شاید ریکارڈڈ، اس میں آپ نے نہیں دے رہے آپ کی آواز پیش کی وہ ایک جانور جیسے بدک جاتا ہے تو آپ جنگل میں کٹ رہی ہے، آواز کٹ رہی ہے. کیا بولا آپ نے؟ دوبارہ بولیں. وہ حدیث ہے نا مخالفین کے کتب میں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، جبکہ ان کے اپنی کتب میں ہے کہ سامنے شخص بھی نہیں آپ اس سے مدد مانگ سکتے ہیں نا، ان کی اپنی کتب ہے، ان کے محدثین نے روایت کیا. یہ تو شاہزیب بھائی آپ فون پہ آ جائیں. کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں، ان کی مخصوص جگہ پہ ڈیوٹیز رکھی ہوئی. اب تو ٹھیک ہے نا، وہ سامنے نہیں ہے، اسے آپ مدد مانگتے ہیں نا، نظر نہیں آ رہا آپ مدد مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو شرک نہیں ہے. پھر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے. تم بات ہمارا یہ اتنا ہی نقطہ ہے نا کہ غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے طلب کرنا، مدد کرنا، یہ اس کی عبادت نہیں ہے. شرک عبادت، غیر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی ہم عبادت کریں وہ شرک ہے. ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، فرشتے سے مدد مانگتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر فرشتے سے مدد مانگ سکتے، فرشتے کو نہیں دیکھ رہے آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ شرک نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو ہمارا سہارا، ہمارا سپورٹ، ہمارا غوث، ہماری پناہ قرار دیا، ان سے مدد کرنا یہ مانگنے شرک نہیں. تو میں معذرت چاہتا ہوں جانزیب بھائی، آپ واٹس ایپ پہ آ جائیں اگر کوئی مزید سوال رہ گئے آپ کے، کیونکہ آپ کی کال کٹ رہی ہے. تو میں بھائی صاحب کو لے کے آتا ہوں، کیا نام ہے ان کا، وقاص صاحب. ہاں جی وقاص صاحب، السلام علیکم جی. علیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے آپ؟ ٹھیک ہے بھائی، اوکے جناب. جی اللہ کا شکر ہے جی، الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان ہے جی. اصل میں میرے کچھ سوالات ہیں جو میں آپ کو کافی عرصے سے فالو بھی کر رہا ہوں، اور کافی حد تک میں یا ہونے کے قریب تھا، پر وہ کچھ سوالات، آپ کچھ بیانات میں نے جی سر. انہوں نے مجھے کافی شک میں ڈال. جی سر. تو یہ جو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو چاہے شیعہ ہو، دیوبند، بنیادی عقائد جو قرآن ہے، قرآن کریم پہ اگر آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، یا آپ شک ہے کہ قرآن کامل نہیں ہے، اس میں نقص ہے، یا یہ وہ والا قرآن نہیں ہے جو امام علی علیہ السلام نے تھا، تو پھر تو یہ دین تو پورا ایک پورا اس کا جو ایک ڈھانچہ ہے یہ قائم ہے، وہ تو گر جاتا ہے بالکل. پر اس میں میرا کیا مطلب تو قصور ہے پھر بھائی؟ اس میں میرا کیا قصور ہے بھائی؟ اگر میں کوئی بات کہہ دیتا ہوں جو اس کی دلیل ہے، اس کے مخالف میں جو لوگ کے بات کہتے ہیں اس کی دلیل نہیں ہے، تو اس میں تو پھر کیا دین ناقص ہے؟ ہم یہ بات ہی کر رہے ہیں کہ اسلام کے ساتھ وہی کچھ ہوا ہے جو پیغمبر نے فرمایا، کہ جو کرسچینٹی کے ساتھ ہوا ہے، جو یہود دین غلط دین ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ یہودیوں کی جو دین ہے وہ غلط ہے؟ نہیں، اللہ کی جانب سے ہے. یہودیوں کی جو دین ہے، ہمارا یقین ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ وہ جب معجزات تھے، فرشتے آتے تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنی وہ کتاب بھی چینج کر دی، انہوں نے اپنی سنت بھی چینج کر دی، ٹھیک ہے نا. عیسائیوں کا اسی طرح سب انبیاء کے ساتھ ہوا ہے، سب انبیاء کے ساتھ ہوا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بھی کہا کہ مسلمان بھی اسی سنت پہ عمل کریں گے جو یہود و نصارہ کی ہے. اگر مسلمانوں کے پاس سنت ناقص ہے، اور مسلمانوں کے پاس بھائی انہوں نے قرآن کے ساتھ وہ کیا جو نصارہ نے اپنے کتب کے ساتھ کیا، جو یہود نے اپنے، اس میں تعجب کی کیا بات؟ اگر دیکھو بھائی، اگر قرآن بھی اگر ہم مان بھی لینا کہ قرآن کامل ہے، یہ قرآن کامل ہے، تو آپ سے یہ قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے. اب سب فرقے اسی قرآن کو مانتے ہیں. اب بھائی مسلمان سب سے پسماندہ قوم، مسلمان سب سے جاہل قوم، مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، مسلمان ایک دوسرے کے تکفیر کرنے والے مسلمان بھائی. اس کے باوجود شیعہ بھی اسی قرآن کو، اسماعیلیہ بھی اسی قرآن کو، زیدیہ بھی اسی قرآن کو، وہابی، تکفیری، بریلوی، کون ہے جو قرآن کا منکر ہے؟ یعنی اس سے کیا پرابلم آپ کا حل ہوگا؟ مجھے بتاؤ نا، اس سے پرابلم کیا حل ہوگا آپ کا؟ اس سے آپ کے بیانات میں اس قرآن دیکھو، اس قرآن کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کی ہے، اس کی ایک حدیث نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، سب گنوا دیا، سب انہوں نے ضائع کر دیا. اور وہاں پہ کون ہے مفسرین کے اقوال ہے، ہر آئے اٹھائیں، کوئی کہتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، کوئی کہتا ہے اس کی تفسیر یہ ہے. خود ایک ہی فرقے کے لوگ اشاعرہ کے مفسرین لے کے آئے، ہر آیت پہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں.
اہل حدیث والے اسی طرح. تو میرے بھائی تو مجھے بتاؤ کہ اگر اس وہ پرابلم آپ کی کون سی سالو ہونی ہے, مجھے بتانا, آپ سمجھانا ذرا. اچھا, اس سے ابھی آپ کی بیانات سے یہ لگتا ہے کہ میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ قرآن جو امام علی علیہ السلام کے پاس تھا, وہ جو محفوظ تھا وہ امام مہدی لے کر آئیں گے. تو امام تو جو ہوتا ہے, اگر امام یا نبی اگر تقیہ کر دے تو پھر تو مثال کے طور پہ اگر ایک اللہ تعالیٰ نبی کو مبعوث کرتا ہے, اس کو بھیجتا ہے, تو وہ دنیا میں آئے اور وہ اس پہ تقیہ کر دے کہ اگر میں یہ قرآن ظاہر کروں یا لوگ نہیں مانیں گے بھائی, اگر لوگ مانے نا, اگر لوگ مانے تو وہ اپنی جان قربان کرتے ہیں, تو چلے کوئی بات ہے, ٹھیک ہے نا, چلے بھائی وہ خود شہید ہوتا ہے, لیکن لوگوں بات سنو لوگ مانیں گے, لوگوں کی ہدایت ہوگی, ان کی شہادت ہوگی, تو چلے کوئی بات نہیں, انہوں نے اپنی جان قربان کر دی. جب لوگ بھی نہیں مانیں گے, الٹا وہ بھی تباہ ہو جائیں گے, اور سب پورا دین ہی ختم ہو جائے گا, اور سب وہ قصائی ہو جائیں گے, ان کے شیعہ قصائی ہو جائیں گے. یعنی اگر شیعہ نہ ہو یعنی دین نہیں ہے, اسلام ہی نہیں ہے, کیونکہ اسلام منحصر ہے تشیع میں. تو اس کا فائدہ مجھے بتائیں, آپ مجھے فائدہ بتائیں نا اس کام کا. دیکھیں, امام اگر تقیہ کر لے یا نبی کر لے, پھر تو اس کو مبعوث کرنے کا یا اس کو بھیجنے کا, اس کو وہ عہدہ دینے کو وہ تو بھائی سب بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دیکھیں ہر بات پہ تو تقیہ نہیں کیا نا, ہر بات پہ تقیہ کیا, ہر بات پہ تو تقیہ نہیں کیا. امام علی نے اور بھائی اگر آپ مجھے بتاؤ, اگر ابھی شیعوں کے پاس ایک قرآن ہوتی ہے امام علی علیہ السلام کی, اور اس میں ایک سورہ ہوتا ہے کہ ابو بکر عمر کی کفر ہے, آپ لوگ مانتے ہیں اس کو؟ مانتے ہیں آپ لوگ مانتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہوتا؟ مجھے بتاؤ. ابھی قرآن میں آیا موجود ہے, بھائی وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. جب تم, وہ میرا مناظرہ دیکھ لینا کہ قرآن میں وضو کا طریقہ کار کیا ہے, اسی یوٹیوب چینل میں, ہاں دیکھا ہوا آپ نے نا. ابھی تم وہ نہیں مانتے. قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے, احادیث واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ وضو میں آپ نے پیر کی مسح کرنی ہے, آپ نہیں مانتے. اور بھائی آپ کے بخاری میں لکھا ہے کہ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دی, مرتے وقت گالی دے دی صحابہ نے, آپ لوگ نہیں مانتے. چلیں اہل بیت علیہ السلام قرآن ظاہر کر دیتے, اس میں 5 سورہ ہیں, ابو بکر عمر, یہ ان کی سب خلافت باطل, اس میں 12 اماموں کے نام موجود ہیں, ان کی امامت موجود ہے, آپ لوگ مانتے ہیں؟ وہ بنی امیہ بنی عباس مانتے ہیں, اور بنی امیہ بنی عباس سے ذبح کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کا. آپ مجھے بتاؤ, ختم بات. میں ذاتی سوالات جو ہے نا, دیکھیں اگر دیکھیں میرے بھائی رسول اللہ, آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیغمبر تقیہ کریں تو اس کی نبوت باطل ہوتی ہے. اور بھائی میں آپ کو یہ حدیث دکھاتا ہوں, بخاری سے حدیث دکھا دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فل پاور میں تقیہ کرتے تھے صحابہ سے, ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ہے بخاری. نہ اگر تقیہ سے نبوت باطل ہوتی ہے تو اس کا جواب دیں اپنے مولویوں سے لے کے آنا. یہ کتاب ہے بخاری, چاپ دار احیاء التراث العربی. اور بھائی چپیے کتاب سنہ 2001 میں. کتاب ہے کتاب العلم, دیکھو کتاب العلم, باب من ترك بعض الاختيار مخافة ان يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في اشد منه. یہ باب اس بات پر ہے کہ کسی شخص نے ایک ایسی چیز کو اختیار کیا ہے کہ لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے, اور اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے اس سے بدتر نتائج پیش آ جائیں. لوگوں کی کم فہمی کی وجہ سے اس سے بدتر نتائج پیش آئیں گے, تو سچی بات کو کسی نے چھوڑ دیا ہے. اچھا, یہ باب کا ترجمہ ہے, آپ اردو میں بھی دیکھ لینا, یہی ترجمہ ہوگا. روایت ہے عائشہ سے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی نے کہا, یا عائشہ, اے عائشہ, لولا قومک حدیث احدهم بکفر لنقضت الکعبہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فل پاور, پورا جزیرۃ العرب مسلمان. یہ عائشہ, اگر تیری قوم یعنی جو عرب ہیں یہ جدید الاسلام نہ ہوتے, یعنی کل تک تو کافر تھے, ابھی نئے مسلمان ہوئے, اور یہ میری ہر بات کو برداشت نہیں کریں گے, تو اگر یہ جدید الاسلام نہ ہوتے, لَلَقَضْتُ الْكَعْبَةَ, میں کعبہ کو توڑ دیتا, خانہ کعبہ کو میں خراب کر دیتا, مسمار کر دیتا.
اچھا وجعلت لها بابین شروع سے دوبارہ بنا لیتا ہے, اس کے دو دروازے رکھتے ہیں, باب يدخل الناس و باب يخرجون. ایک دروازہ ہوتا کہ وہ لوگ اس میں آ جاتے ہیں, ایک لوگ باہر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود کہتے ہو صحابہ ان کی ہر بات کو مانتے تھے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ کہتے کہ ہم کعبہ شریف کی کیا کرتا ہے, مرمت کرتا ہے, اس میں 2 دروازے لگا دیتے ہیں, کر اس میں کچھ گرا کے اس کو دو بھائی ان کو پتہ ہے, ان کو اپنے حالات کا پتہ ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتیں ہیں. مثلا آپ کہاں رہتے ہیں, کہاں رہتے ہیں بھائی آپ؟ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں. آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں, آپ کو اپنے شہر کا پتہ نا آپ کے حالات کیا ہیں. مجھے تو نہیں معلوم, مجھے تھوڑی بہت علم ہو سکتا ہے بھائی کہ لندن میں یہ ہوتا ہے, مانچسٹر میں یہ ہوتا ہے, لیکن جو شخص وہاں رہتا ہے اس کو اپنے حالات کا پتہ ہوتا ہے نا, کیا آپ کے کیا سچویشن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے سچویشن کا پتہ ہے, ان کے قوم کی کیا حالت ہے, اس معاشرے میں کیا حالت ہے, لوگ ان کی بات کو برداشت نہیں کریں گے, ان کو پتہ ہے. اب کیا لوگ بغاوت کرتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی 2 دروازے بناتے ہیں, لوگ بغاوت کرتے ہیں, یہ بعید لگتا ہے مجھے. لیکن شاید لوگ مثلا بہترامی کرتے ہیں, وہ کچھ بکتے ہیں, کچھ کہتے ہیں. بہرحال جو بھی تھا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. اگر وہ کرتے تو اس طرح نہیں تھا کہ لوگ ان کو قتل کرتے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آ کے ان کو قتل کرتا. لیکن جو باتیں ہیں نا کہ مثلا اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کھلم کھلا ابو بکر عمر سے سب کے سامنے اس طرح کرتے, وہ یہ تھا کہ وہ اپنی طرف اپنے آپ کو قتل کروا دیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کا فائدہ کیا ہوتا, فائدہ یہ اس کا کوئی جو کام آپ پروپوز کرتے ہیں نا, کوئی تقیہ کے پرواہ نہ کریں, آپ کر لیں, آپ کر لیں. بھائی دیکھو, انسان دین کے خاطر اپنی جان قربان کر لیتا ہے اگر اس کا فائدہ ہو, اگر اس کا آؤٹ کم اچھا ہو. لیکن آپ ایسا کام کرو کہ خود بھی مر جاؤ اور دین بھی ختم ہو جائے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسلام منحصر ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے دروازے پر. اہل بیت علیہم السلام نہ ہو یعنی قرآن نہ ہو, اہل بیت نہ ہو یعنی اسلام نہیں ہے, اہل بیت نہیں یعنی پیغمبر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قتل ہو جاتے, اچھا اور ایک منٹ, اگر نبوت کے پہلے سال میں قتل ہو جاتے, آج میں اور آپ مسلمان ہوتے. اور بھائی اگر کوئی قتل کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے شروع میں, آج میں اور آپ مسلمان ہوتے, نماز کا میں پتہ ہوتا نہ ہوتا نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو قتل کرا دیں کہ بھائی مجھے پرواہ نہیں ہے, میں تو یہاں پہ بتوں کو توڑ دوں گا, وہ خود کو قتل کرا دیتے. اس کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں. اسی لیے بھائی صاحب, اہل بیت علیہ السلام جس زمانے میں رہتے تھے, ان کے دشمن ان کو پرواہ نہیں ہوتی. مسلمان بھی اتنے متاثر تھے, ابھی بھی اتنے متاثر ہیں ابو بکر عمر کی محبت میں. ابو بکر عمر کی محبت میں یہ بچوں کو ذبح کرتے ہیں, بچوں کے اسکولوں میں یہ اپنے آپ کو خودکش حملے کرا دیں. آپ نے دیکھا نا, اللہ جانتا ہے 2-3 سال پہلے کابل میں شیعہ علاقے میں مٹرنٹی وارڈ کس کو بولتے ہیں, ہم ترجمہ کرو پاکستانیوں کے لیے. یہ جہاں پہ جو پریگننٹ عورتیں, زچہ ہوتا ہے نا, زچہ بچہ جو پاکستان میں کہتے ہیں, زچہ بچہ سینٹر, زچہ بچہ سینٹر جو ہوتا ہے نا, وہاں پہ خودکش حملے کر دیے ان لوگوں نے, ہاسپٹل شیعہ علاقوں میں. اور وہ کیا مٹرنٹی وارڈ ہے بھائی, زچہ بچہ وہاں پہ ننے, اللہ جانتا ہے اس کے ویڈیوز آپ دیکھیں, ننے بچوں پر ایک نے خودکش حملہ کیا, اس کے بعد دوسرے نے آ کے برسٹ مار دیا مشین گن لے کے آ کے نا. ایسے ننے بچے تھے, جو 3 دن کا بچہ ہے, اس کا ہاتھ میں گولی لگی, اس کا ہاتھ ہی کٹ گیا. ان کو اس کی ماں بھی مری ہے, اس طرح بہت تھے اس ہاسپٹل میں. اور پھر ان کو لوگوں نے اڈاپشن میں لیا تھا. یہ بھائی نہیں سن لو, یہ کس لیے شیعوں کے ساتھ یہ ہوا, کابل میں شیعوں کے ساتھ یہ 3 سال پہلے مٹرنٹی وارڈ میں. اللہ جانتا ہے, میں اگر امریکی لوگ اسلام کو لعنت کرے, امریکیوں کا حق بنتا ہے. اگر گورے نا اسلام قرآن کو جلائیں, اس قرآن پاک کو, ان کا حق بنتا ہے. مسلمان ایسی وحشی قوم ہے, یہ اسلام خاطر یہ کوئی کرتا ہے بھائی. آپ نے دنیا کی تاریخ میں سنا ہے کہ آپ جو ہے 2 دن کا بچہ ہے, اس پہ آپ برس ماریں, اس کی ماں کو خودکش حملے سے قتل کریں, پھر اس پہ آپ کلاشنکوف سے آپ اس پہ گولی چلا دیں. یہ کوئی دین ہے؟ اگر دین ہے یہ, تو آج سے میں کافر, بھائی آج سے میں یہ مرتد ہوں اس دین سے, میں بری ہوں اس دین سے. اگر دین یہی ہے, کافر اگر ہم پہ لعنت کرتے ہیں, کافروں کا بہت حق بنتا ہے, یہ صحیح کرتے ہیں. کافر اگر قرآن چلاتے, کیوں نہ چلائیں قرآن کو؟ وہ تو مسلمانوں نے قرآن کے لیے کوئی عزت چھوڑا ہے؟ اچھا تو بھائی عزیزو, آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور بھائی شیعوں کے خلاف, یہ شیعہ کے 2 دن کے بچے پہ رحم نہیں کرتے یہ لوگ. آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے تھی,
وہ بھائی وہ کہہ دیتے بھائی کہہ دیتے بات یہ ہے کہ اگر وہ کہہ بھی دیتے نا کوئی مانتا نہیں تھا, وہ خود قتل ہوتے کوئی مانتا نہیں تھا. معاف کریں, اللہ کریم معافی دے, وہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے. اچھا سر, میں ایک اور ریلیٹڈ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا ذمہ جو لے لیا ہے, آپ ہاں لے لیا, کوئی ذمہ نہیں لیا, ایسے گپ ہے, ایسے گپ ہے بھائی کہ اللہ نے ذمہ لے لیا. ہاں حدیث دکھاؤ, آیت دکھاؤ, اللہ نے ذمہ لے قرآن لیا. ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں, تو ابھی آپ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. آپ اپنے کسی عالم کو لے کے آنا, وہ اس طرح اس کا ترجمہ یہ نہیں, آپ کے علماء غلط ترجمہ کرتے ہیں اس کی, سے استدلال کرتے ہیں. وہ خاتم النبیین کی جو آیات ہیں یا لا نبی بعد, اس آیات سے قادیانی بھی یہ استدلال, اس سے مراد یہ نہیں ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ نبوت کا وہ دروازہ کھول دیتے ہیں. اسی طرح آپ نے بھی سے قرآن سے ہی آپ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کی باتیں بھائی. بہرحال اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم یہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اس کی جواب ہم بہت دفعہ دے چکے ہیں بھائی. آپ اس میں دیکھ لینا, ہمارے پروگرام میں اس میں دیکھ لینا, اور اس مسئلے پہ ہمارے مناظرے ہیں اسی چینل پہ, آپ دیکھ لینا. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. آپ کسی اچھی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں نا, وائی فائی ہو, آپ شاید وہ سیل کنیکشن میں ہے. میرے محترم ناظرین, جس بات کے ہم نے اشارہ کیا ملاحظہ فرمائیے, کابل میں آپ گوگل پہ جائیں نا, گوگل نیوز پہ, کابل میٹرنٹی وارڈ اٹیک, یہ بہت سارے, آپ کو یہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے, 15 مئی 2020 میں ہوا تھا, اسلام کے نام پر. یہ نیوز اس کا دیکھ لیں, اس کے امیجز دیکھیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ہاں, میٹرنٹی وارڈ پہ انہوں نے جو حملہ کیا تھا طالبان نے. یہ دین ہے بھائی, یہ دیکھو, یہ ننھا سا بچہ, اس طرح بہت سارے بچے اس طرح. اللہ جانتا اس زمانے میں اتنا یہ دردناک تھا کہ میں نے مجھ سے نہیں ہو سکا میں اس کا خبر دیکھ لوں. میں کبھی اس کا خبر میں نے نہیں پڑھا آج تک, میں نے صرف اس کی شہ سرخی پڑھی ہے, وہ اللہ جانتا, اور میں نے کبھی اس کی ویڈیو بھی دیکھنے کی جرأت نہیں کیا, کیونکہ یہ اتنا دل خراش ہے. یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا اسلام, یہ کون سی شریعت, یہ کون سی انسانیت ہے. واللہ جانور بھی یہ نہیں کرتے, اللہ جانور یہ نہیں کرتے. یہ ان کو جانور کہنا جانور کی توہین. یہ کوئی دین ہے بھائی؟ یہ شیعوں پہ رحم نہیں کرتے. وہ بیچارے کابل والے شیعوں نے کیا کیا, وہ بیچارے اتنے متعصب شیعہ بھی نہیں ہے. کابل کے جو شیعہ نا, وہ اکثر وہ ایسے مثلا وہ متعصب شیعہ نہیں ہے کہ بھائی وہ براتی شیعہ اس طرح. اکثر جو ہے نا کابل کے شیعہ جو ہے, اکثر وہ ایسے, وہ فرق بھی مشکل سے ہوتا ہے کہ یہ شیعہ یا غیر شیعہ. وہ صرف محرم میں برات وغیرہ اتنا نہیں کرتے, وہ بس کہ وہ کیا کہیں, بس وہ ان کا طریقہ کار ہی اور طرح سے بیچارے تقیہ کرتے کرتے وہ سست ہو گئے. صرف اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی جرم میں. یہ بچہ ہے دیکھو, یہ بچہ جو ہے نا, یہ اس کی ٹانگ میں دیکھو, یہ کتنے مہینے کا بچہ ہے, یہ دیکھو, یہ بچے کو لے کے جا رہا ہاسپٹل, سولجر جو ہے سپاہی.